ہمارا کاروباری منافع بڑھ سکتا ہے، ہمارے سیلز کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہمیں اپنی مصروفیات سے پلاننگ اور ترقی کے لیے اضافی ٹائم مل سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سید ندیم آبدی اور میں ایک سیلز ٹرینر اور بزنس کوچ ہوں۔ آئیے ہم انڈسٹری کو سیلز سے متعلق درپیش چند مسائل پر غور کرتے ہیں۔ سیلز کی حیثیت کسی بھی ادارے میں ریڑھ کی ہڈی جیسی ہے، مگر اس شعبے میں تربیت یافتہ ماہر لوگوں کی کمی ہے، اور اگر ماہر لوگ مل بھی جائیں تو ان کے پاس سسٹم بنانے کی مہارت نہیں ہے۔ دوسرا، ہمارے ملک میں جو ٹرینرز کام کر رہے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو اچھی معلومات لے کر اچھے طریقے سے آگے لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی خود سیلز نہیں کی، اور دوسرے وہ جن کا تعلق اسی انڈسٹری سے ہی رہا ہے، وہ خود سیلز میں کام کر چکے ہیں اور وہ انفرادی طور پر بہت اچھی تربیت کر بھی دیتے ہیں، مگر ایسے سسٹم بنانے سے ناواقف ہیں جو لگاتار سیلز سٹار پیدا کرتے رہیں اور ادارے میں ہر شخص کی قابلیت کی بہتری یقینی بناتے رہیں۔ سیلز ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے اور یہ بہت سے مختلف سکلز یا قابلیتوں سے مل کر بنتا ہے، اور اس عمل کے دو حصے ہیں۔ ایک سیلز پروسیس اور ادارے اور سینئرز کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کو یقینی بنانا۔ دوسرا، کسٹمر کی ضرورت اور بات کے مطابق کچھ مختلف روٹین سے ہٹ کر یا نئے طریقوں کا استعمال کرنا جو اس سچویشن میں آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ طریقہ پر توجہ رکھتے ہوئے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کام کرتے ہیں، مگر بہتر ریزلٹس نہیں لے پاتے، اور کچھ لوگ طریقہ بی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے بھی کچھ بہتر ریزلٹس نہیں حاصل کر پاتے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ آخر اس چیز کا حل کیا ہے؟ جی، حل ان دونوں کا بیلنس ہے۔ یہ دونوں طریقے، اے طریقہ اور بی طریقہ، سیلز کے لیے ضروری ہیں، مگر زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کے بیلنس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور اس کے لیے کچھ ضروری اقدامات ہیں جو کہ ایسے ہیں۔ نمبر 1، ادارے میں تمام لوگوں کو بنیادی سیلنگ سکلز پر مہارت دینا۔ نمبر 2، ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کرنا جو خود ہی لگاتار ادارے میں قابل سیلز لیڈر بناتا رہے۔ نمبر 3، اس سسٹم کے لیے ٹولز ڈیزائن کرنا اور تمام ٹیموں سے ان ٹولز کو استعمال کروانا۔ نمبر 4، سسٹم میں موجود تمام سیلز سٹاف میں ٹریننگ اور کوچنگ کی قابلیت پیدا کرنا تاکہ آپ کا ادارہ اس شعبے میں خود کفیل رہے اور تربیت، بہتری اور ترقی سسٹم کا حصہ بن جائے۔ نمبر 5، نئی اور مؤثر ہائرنگ کی قابلیت حاصل کرنا۔ نمبر 6، مارکیٹ سیلز ریسرچ کے ذریعے لگاتار مارکیٹ کے مطابق اپنی پلاننگ اور تیاری رکھنا۔ اور نمبر 7، مارکیٹ میں اویلیبل جدید ترین سولوشنز پر نظر رکھنا اور ضرورت اور اپنی مارکیٹ کے مطابق ان کا استعمال کرنا۔ مختصراً یہ کہ ایک مکمل سیلز سسٹم ڈیزائن کرنا اور اس کو ادارے پر لاگو کر کے اس سے نتائج لینا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کے ادارے میں یہ قابلیت آ جائے کہ وہ ہر سال اتنی ہی سیلز کر سکے جتنی آپ کی پروڈکشن ہو، اگر آپ اپنا مارکیٹ شیئر ہر سال ڈبل کرنے کی قابلیت حاصل کر لیں، اگر آپ اپنے ادارے کے اندر ایک سسٹم بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس میں داخل ہونے والا ہر شخص ایک سیلز سپر سٹار بن کر سامنے آئے، اگر آپ ادارے کی ضرورت کے مطابق بہترین ٹیلنٹ کو ہائر کرنے کی قابلیت حاصل کر لیں، اگر آپ کا سیلز کے مسائل کے حل اور اس میں ترقی کا نظام خودکار ہو جائے اور آپ کا وقت اس پر صرف ہونے کے بجائے
نئے کاروباری آئیڈیاز اور مارکیٹ پہ غور کرنے میں لگ جائے یا ان کاموں میں لگے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کام کو بڑھانے یا نئے کام کو شروع کرنے کے بارے میں سوچتے وقت آپ کو یہ سوچ ہی نہ آئے کہ سیلز کیسے ہوگی، بلکہ سیلز کے بارے میں سوچنا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے۔ یاد رکھیے، ہمارا اصل نقصان وہ مارکیٹ شیئر ہے جو ہم لے نہیں سکے، وہ پروفٹ ہے جو ہم نے کمایا ہی نہیں۔ اور اگر اس نقصان کی وجہ ہماری سیلز کی صلاحیت ہے تو اس وقت یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ آپ ابھی ہمیں ایک 60 منٹ کی فری میٹنگ کے لیے واٹس ایپ میسج کریں، اور اس میٹنگ میں ہم آپ کے ادارے کے مسائل اور آپ کے ادارے کے لیے خاص حل کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ لگاتار ترقی آپ کا حق ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔